السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسنون زندگی کے گزشتہ درس نمبر 7 میں ہم نے پڑھا کہ کھانے کے بعد برتن کو صاف کرنا اور انگلیوں کو چاٹنا باعث برکت، باعث مغفرت ہے۔ اور اسی مضمون کے ساتھ ایک اور حدیث میں عرض کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی برتن کو اچھی طرح صاف کرتا ہے، برتن اس کے حق میں یوں دعا کرتا ہے کہ جس طرح اس بندے نے مجھے شیطان سے آزاد کیا، اللہ تو اسے جہنم سے آزادی عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ اس میں محدثین فرماتے ہیں کہ برتن معصوم ہے، وہ گناہ سے پاک ہے، تو برتن معصوم ہے، لہذا اس کی دعا کا قبول ہونا یقینی ہے، اس لیے برتن اچھی طرح صاف کرنا چاہیے۔ اور آج کے درس میں ہم پڑھیں گے کہ کھانے کے دوران اگر ہاتھ سے لقمہ گر جائے یا ذرات دسترخوان پہ بچ جاتے ہیں، ان کو صاف کرنا یہ کتنا اہم ہے۔ چنانچہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ سنت ہے، اور دوسری ہم حدیث پڑھیں گے کہ اس کا فائدہ کیا ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو وہ اسے صاف کرے اور کھا لے، اس لقمے کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ اسی طریقے پہ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے پاس شیطان آتا ہے، حتیٰ کہ وہ کھانے کے وقت بھی آتا ہے۔ فرمایا لہٰذا تم میں سے جب کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے صاف کر کے کھا لے، اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑ دے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لقمہ گر جائے تو صاف کر کے کھانا حضور کی سنت ہے اور آپ کا حکم ہے۔ چنانچہ حضور کے جانثار وفادار حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور و معروف ہے۔ وہ سرداروں کی محفل میں دسترخوان پہ کھانا کھا رہے تھے، ہاتھ سے تھوڑا سا لقمہ گرا، انہوں نے فوراً اس کو اٹھایا، صاف کیا اور کھا لیا۔ ساتھ والوں نے کہا، حذیفہ کیا کرتے ہو؟ یہ امیروں کی، سرداروں کی محفل ہے، اس میں یہ چیز عیب رکھتی ہے کہ کوئی چیز گر جائے اور اس کو اٹھا کے کھاؤ، یہ حرص کی علامت لگتی ہے، لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ تو حضرت حذیفہ کا جملہ سونے کی سطروں کے اندر بھی لکھا جائے تو یہ اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ فرمایا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، فرمایا کہ ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو میں چھوڑ دوں؟ یہی ہم میں سے ہر ایک کا جذبہ ہونا چاہیے، لوگوں کی پرواہ نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی پرواہ ہونی چاہیے۔ اور آگے ہم پڑھتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دسترخوان پر گرے ہوئے ذرات کو، لقموں کو اٹھا کر صاف کرتا ہے، تلاش کر کے کھاتا ہے، فرمایا کہ اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ یہ کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی، معمولی سا کام ہے، دسترخوان پر گرے ہوئے ذرات کو چنیں اور ان کو کھائیں، اللہ کی طرف سے مغفرت کے وعدے پائیں۔ اور اسی طریقے پہ محدثین نے اور اکابرین نے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ جو ذرات کو چن کے کھائے گا، اللہ پاک اس کو وسعت رزق سے نوازے گا، رزق وسیع کیا جائے گا، اس کی اولاد عافیت میں رہے گی اور وہ بڑی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ مسند فردوس کے اندر بھی ہے کہ اس کی اولاد ہوشیار اور چالاک ہوگی، اللہ پاک اس کو بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔ اور بھی بہت سارے فوائد ہیں اس کے۔ بہرحال یہ کھانا چاہیے۔ یہ تکبر کرنے والے اس کو عیب سمجھیں گے، جو عاجزی کرنے والے ہیں، حضور کے عاشق ہیں، حضور سے محبت کرنے والے ہیں، وہ حضرت حذیفہ کی طرح حضور کی سنت پہ عمل کریں گے، لوگوں کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اللہ مجھ ناچیز کو، تمام امت مسلمہ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمر 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 عمر